رات خاموش تھی۔ مدینہ کی گلیوں پر عجیب سا سکوت طاری تھا، جیسے پورا شہر کسی آنے والے غم کو محسوس کر رہا ہو۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی فضا میں ایک درد گلا ہوا تھا، کیونکہ اس رات نواسہ رسول حضرت امام حسین ایک ایسے سفر کی تیاری کر رہے تھے جو بعد میں تاریخ اسلام کا سب سے عظیم اور سب سے دردناک سفر بننے والا تھا۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، نہ یہ اقتدار حاصل کرنے نکلنے والا لشکر تھا، اور نہ ہی دنیا کی حکومت کے لیے اٹھنے والی کوئی تحریک، بلکہ یہ حق، صبر، قربانی اور دین کی حفاظت کا سفر تھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ اگر وہ یزید جیسے شخص کی بیعت قبول کر لیتے تو حق اور باطل کے درمیان کھینچی گئی لکیر ہمیشہ کے لیے دھندلا جاتی۔ یزید اقتدار میں آ چکا تھا اور اس نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا تھا کہ حسین سے بیعت لی جائے، مگر امام حسین نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ نے نیا رخ لیا۔ مدینہ اب امام حسین کے لیے محفوظ نہیں رہا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ دشمن ہر قیمت پر بیعت لینا چاہتا ہے، اس لیے آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ روانگی سے پہلے امام حسین اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے، دیر تک دعا کرتے رہے اور اپنے دل کا حال بیان کرتے رہے۔ یہ منظر کتنا دردناک ہوگا کہ ایک نواسہ اپنے نانا کے شہر کو آخری بار دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا۔ اونٹ تیار کیے گئے، خواتین اور بچے سوار ہوئے۔ اہل بیت کے چہروں پر غم صاف دکھائی دے رہا تھا اور مدینہ کی فضا جیسے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ امام حسین نے مدینہ سے نکلتے وقت قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور پھر قافلہ آہستہ آہستہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر لوگ حیرت اور غم کے ساتھ اس قافلے کو دیکھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ سفر کر رہا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر آخر کہاں جا کر رکے گا۔ جب امام حسین مکہ پہنچے تو لوگوں کی بڑی تعداد آپ کے گرد جمع ہونے لگی۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی دوران کوفہ سے مسلسل خطوط آنا شروع ہوئے، ہزاروں خطوط جن میں لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم یزید کی حکومت قبول نہیں کرتے۔ امام حسین نے فوری فیصلہ کرنے کی بجائے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے سکے۔ ابتدا میں کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کا زبردست استقبال کیا۔ ہزاروں لوگوں نے بیعت کی اور ساتھ دینے کے وعدے کیے، لیکن وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا، جو سخت مزاج اور بے رحم شخص تھا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور خوف کا ایسا ماحول پیدا کیا کہ وہی لوگ جو کل تک ساتھ دینے کے وعدے کر رہے تھے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلم بن عقیل تنہا ہوتے گئے یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ ادھر مکہ میں امام حسین کو اطلاع ملی کہ دشمن اب مکہ میں بھی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے تقدس کو نقصان پہنچے،
اسی لیے آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ سے روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ 8 ذوالحج کا دن تھا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ حج کی تیاری میں مصروف تھے، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ایک عظیم قربانی کے سفر پر نکل رہے تھے۔ صحرا کی تپتی ہوئی زمین، گرم ہوائیں، لمبا راستہ اور ساتھ میں اہل بیت کے خواتین و بچے، مگر قافلہ مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں کئی لوگوں نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ کوفہ نہ جائیں کیونکہ حالات بدل چکے ہیں، مگر امام حسین جانتے تھے کہ اب یہ سفر صرف ایک شہر کی طرف جانے کا سفر نہیں، بلکہ یہ حق کے لیے کھڑے ہونے کا اعلان بن چکا ہے۔ راستے میں جب امام حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو قافلے پر غم کی کیفیت چھا گئی۔ لوگ خاموش ہو گئے، خواتین رو پڑیں اور ہر شخص سمجھ گیا کہ آگے خطرہ ہے۔ اس وقت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے واپس جا سکتا ہے، کیونکہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، مگر وفادار ساتھیوں نے ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ آگے موت ہے، لیکن پھر بھی حق کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ صحرا کی خاموشی، اونٹوں کی آہٹ اور دور تک پھیلی ہوئی ریت اس سفر کو اور زیادہ پر اثر بنا رہی تھی۔ پھر راستے میں حر بن یزید اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ امام حسین کے قافلے کو روک دیا جائے۔ حر اور اس کے سپاہی شدید پیاس میں مبتلا تھے، مگر امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلایا جائے، یہاں تک کہ دشمن کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا گیا۔ یہ اہل بیت کا کردار تھا، یہی وہ اخلاق تھا جس نے بعد میں حر کے دل کو بدل کر رکھ دیا۔ حر نے قافلے کو کوفہ جانے سے روک دیا اور راستہ بدل دیا گیا۔ اب قافلہ ایک ایسے میدان کی طرف بڑھ رہا تھا جسے دنیا ہمیشہ کربلا کے نام سے یاد رکھنے والی تھی۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ ایک خشک اور سنسان میدان میں پہنچا۔ امام حسین نے اس زمین کا نام پوچھا تو جواب ملا کربلا۔ یہ نام سنتے ہی آپ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا یہی ہماری منزل ہے۔ قافلہ رک گیا، خیمے نصب ہونے لگے، بچے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، خواتین خاموش تھیں اور امام حسین دور پھیلے ہوئے صحرا کو دیکھ رہے تھے۔ شاید آپ جانتے تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہی وہ زمین تھی جہاں تاریخ کی سب سے عظیم قربانی دی جانی تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں حق اور باطل آمنے سامنے آنے والے تھے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خون سے اسلام کی حفاظت کرنے والے تھے۔ معزز سامعین، کربلا کا سفر ختم ہو چکا تھا، لیکن اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔